ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سنیچر جولائی کی 25 اور سفر کی 10 تاریخ ہے. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید ہاشم رضوی. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. درہ ضلع میں 27ویں کرگل وجے دیوس کی 2 روزہ یادگاری تقریبات کا آج باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے. یہ تقریبات 1999 کی کرگل جنگ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے جان باز فوجیوں کی بے مثال قربانیوں اور شجاعت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کی جا رہی ہیں. افتتاحی روز کے پروگرام میں سابق فوجیوں، شہداء کے اہل خانہ، بھارتی فوج کے سینئر افسران، سول حکام اور دیگر معزز مہمان شریک ہوں گے. تقریب کے پیش نظر کرگل وار میموریل کو خصوصی طور پر سجایا گیا ہے، جہاں شہدائے آپریشن وجے کی قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. کل 26 جولائی کو منعقد ہونے والے مرکزی تقریب شردانجلی سماروہ میں وزیر دفاع راجناتھ سنگھ مہمان خصوصی ہوں گے، جبکہ لیفٹیننٹ گورنر لداخ ونے کمار سکسینہ بھی اس تقریب میں شرکت کریں گے. وزیر دفاع اور دیگر مہمان کل کرگل وار میموریل میں شہداء کی یادگار پر پھولوں کی چادر چڑھائیں گے، ویر ناریوں اور ویر ماتاؤں سے ملاقات کریں گے، ورچوئل واک تھرو پورٹل افتتاح کریں گے اور شوریہ وجے یاترا موٹر سائیکل ریلی کو بھی جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے. کرگل وجے دیوس کی سالانہ تقریبات بھارتی مسلح افواج کی بہادری، حب الوطنی اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ قوم کے ان ہیروز کو ہمیشہ یاد رکھنے کے عزم کی تجدید بھی کرتی ہیں. ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار نے ضلع کے مختلف سرکاری محکموں میں آدھار پر مبنی فیس اتھینٹیکیشن حاضری نظام اور ای آفس کے نفاذ کا جائزہ لینے کے لیے ضلع افسران کی ایک اہم میٹنگ کی صدارت کی. اجلاس میں ڈپٹی کمشنر نے تمام محکموں میں حاضری نظام کے نفاذ کی پیش رفت کا جائزہ لیتے ہوئے تمام سربراہان محکمہ جات کو ہدایت دی کہ ہر ملازم کو بلا تاخیر اس سہولت سے جوڑا جائے. انہوں نے کہا کہ سرکاری خدمات کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے ملازمین کی باقاعدہ حاضری اور وقت کی پابندی نہایت ضروری ہے، لہذا تمام افسران اس بات کو یقینی بنائیں کہ ملازمین ذمہ داری کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیں. انہوں نے حاضری سے متعلق تمام مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے اور آدھار پر مبنی فیس اتھینٹیکیشن نظام کے ذریعے مؤثر نگرانی کو یقینی بنانے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ اس سے سرکاری دفاتر میں شفافیت، جوابدہی اور نظم و ضبط کو مزید فروغ ملے گا. ڈپٹی کمشنر نے ای آفس نظام کے نفاذ کا بھی جائزہ لیا اور جن محکموں میں نظام مؤثر انداز میں نافذ ہو چکا ہے ان کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے دیگر دفاتر کو جلد از جلد اس پر عمل درآمد کرنے کی ہدایت دی. انہوں نے پرانے سرکاری ریکارڈ کی ڈیجیٹائزیشن پر بھی زور دیتے ہوئے کہا کہ ریکارڈ کا منظم ڈیجیٹل تحفظ نہ صرف موجودہ انتظامی کارکردگی کو بہتر بنائے گا بلکہ مستقبل میں ادارہ جاتی ریکارڈ مینجمنٹ اور بہتر طرز حکمرانی کو بھی مضبوط کرے گا. اجلاس کے اختتام پر تمام محکموں کو ہدایت دی گئی کہ آدھار پر مبنی فیس اتھینٹیکیشن حاضری نظام اور ای آفس پلیٹ فارم کو ہر بروقت نافذ کرتے ہوئے اس کی پیش رفت سے متعلق باقاعدہ رپورٹس بھی پیش کی جائیں. آل انڈیا کوآرڈینیٹڈ ریسرچ پروجیکٹ آن پولٹری بریڈنگ لیہ سینٹر کے زیر اہتمام کرشی وگیان کیندر کرگل میں بلند پہاڑی علاقوں میں پائیدار پولٹری فارمنگ کے موضوع پر ایک روزہ ورکشاپ منعقد ہوئی. ورکشاپ میں چیف ایگزیکٹو کونسلر کرگل ڈاکٹر جعفر آخون مہمان خصوصی تھے، جبکہ ایگزیکٹو کونسلر سعید مشتبہ مہمان اعزازی کی حیثیت سے شریک ہوئے. ماہرین نے لداخ کے موسمی حالات کے مطابق پولٹری نسلوں کی افزائش، بہتری خوراک، بیماریوں کی روک تھام اور کسانوں کی آمدنی میں اضافے سے متعلق معلومات فراہم کی. ڈاکٹر جعفر آخون نے مویشی پروری کے شعبے کو فروغ دینے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے سبسڈی اسکیموں کے ذریعے مکمل تعاون کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ ایسے پروگرام کسانوں کو
جدید ٹیکنالوجی اور بہتر روزگار کے مواقع فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ورکشاپ میں سائنسدانوں، زرعی ماہرین اور کسانوں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ چیف سیکرٹری لداخ نے منشیات کے انسداد میں نمایاں خدمات انجام دینے والی آشا ورکرز، ANMs، اساتذہ اور بہتر کارکردگی دکھانے والے رضاکاروں کی حوصلہ افزائی کے لیے اعزازات اور مراعاتی نظام متعارف کرانے کی تجویز دی۔ انہوں نے ٹرانسپورٹ تنظیموں، مزدور یونینوں اور مقامی سماجی اداروں کے ساتھ مسلسل رابطہ رکھنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ زیادہ تر نشہ آور اشیاء بیرونی علاقوں سے لداخ میں داخل ہوتی ہیں، اس لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور مقامی برادری کے درمیان مؤثر ہم آہنگی ناگزیر ہے۔ چیف سیکرٹری نے تمام متعلقہ محکموں کو مشترکہ اور مربوط انداز میں کام کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے محکمہ سماجی و قبائلی بہبود کو ہدایت دی کہ مختلف محکموں کی سفارشات کو یکجا کر کے آئندہ 10 روز کے اندر منعقد ہونے والے NCORD اجلاس میں ایک جامع ایکشن پلان پیش کیا جائے۔ انہوں نے محکموں کو موجودہ خامیوں کو دور کرنے، باہمی رابطہ مضبوط بنانے اور مقررہ مدت میں مؤثر اقدامات یقینی بنانے کی بھی ہدایت دی۔ آزادی کی تقریبات کی تیاریوں کے سلسلے میں ضلع افسران، بھارتی فوج، CRPF اور پروجیکٹ وجے کے نمائندوں کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ تقریب کا آغاز قومی پرچم کشائی، قومی ترانے، مارچ پاسٹ، مہمان خصوصی کے خطاب، ثقافتی پروگراموں اور اختتامی تقریب سے ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر نے چیف ایجوکیشن آفیسر کو ہدایت دی کہ ضلع کے تمام بلاکس کے سرکاری و نجی اسکولوں کے طلبہ کو مارچ پاس اور ثقافتی پروگراموں میں مساوی شرکت کا موقع فراہم کیا جائے۔ انہوں نے ہدایت دی کہ ثقافتی پروگرام ضلع کے ثقافتی عکاسی کریں اور ان میں حب الوطنی، روایتی لوک ثقافت اور نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت منشیات سے پاک لداخ کے پیغام پر مبنی ڈرامہ بھی پیش کیا جائے۔ پروگرام کی ریہرسل 7 اگست سے شروع ہوگی، جبکہ پولیس محکمہ بینڈ پارٹی کے انتظامات کرے گا۔ اجلاس میں بھارتی فوج، پولیس، گورنمنٹ ڈگری کالج، پولیٹیکنک کالج، یونیورسٹی آف لداخ، اسپورٹس اتھارٹی آف انڈیا اور ضلع سینک بورڈ کے دستوں کی شرکت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے تمام محکموں کو ہدایت دی کہ نمایاں عوامی خدمات انجام دینے والے سرکاری ملازمین، غیر سرکاری تنظیموں اور افراد کے نام 5 اگست تک اعزازات کے لیے تجویز کیے جائیں۔ انہوں نے تمام سرکاری ملازمین کو یوم آزادی کی تقریب میں لازمی شرکت کی ہدایت دیتے ہوئے روایتی لباس پہننے کی بھی ترغیب دی تاکہ ضلع کے ثقافتی ورثے کو اجاگر کیا جا سکے۔ امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے رضاکار تنظیم بسیج امام نے دریائے سرو سے ایک خاتون کی لاش برآمد کر لی ہے۔ تفصیلات کے مطابق 20 جولائی 2026 کو بسیج امام کو مصدقہ اطلاع موصول ہونے پر تنظیم کے رضاکار فوری طور پر کھرول کے مقام پر دریائے سرو اور دریائے دراز کے سنگم پر پہنچے، جہاں انہوں نے اسٹیٹ ڈیزاسٹر رسپانس فورس کے اہلکاروں کے ساتھ مشترکہ طور پر ریسکیو آپریشن انجام دیا۔ مشترکہ کوششوں کے نتیجے میں ایک خاتون کی لاش کو دریا سے برآمد کر لیا گیا۔ لاش کی برآمدگی کے بعد امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے شعبہ صحت باقریہ ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر کی جانب سے فراہم کردہ ایمبولینس کے ذریعے میت کو ضلع اسپتال کرگل منتقل کیا گیا، جہاں ضروری قانونی اور طبی کارروائی مکمل ہونے کے بعد اسی ایمبولینس کے ذریعے میت کو لنکر سے پہنچا کر لواحقین کے حوالے کر دیا گیا۔ سورا بانو کی میت لنکر سے پہنچنے پر گاؤں میں صف ماتم بچھ گئی اور غم و مصیبت پھر سے تازہ ہوئی۔ قابل ذکر ہے کہ تقریباً 1 ماہ قبل سری نگر سے کرگل آنے والی ایک چھوٹی گاڑی دراز کے مقام پر حادثے کا شکار ہو کر دریائے دراز میں جا گری تھی، جس کے نتیجے میں گاڑی میں سوار تمام افراد لاپتہ ہو گئے تھے۔ بعد ازاں اسی حادثے میں جان بحق ہونے والے سعید باقر کی میت دریا سے برآمد ہوئی تھی، جبکہ گزشتہ روز سورا بانو دختر محمد علی گٹو ساکن لنکر سے کی میت بھی بسیج امام کی ٹیم نے دریائے سرو سے برآمد کر لی گئی۔ پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔
ملک بھر میں طلبہ کی جانب سے جاری احتجاج اور کاکروچ جنتا پارٹی سمیت مختلف اپوزیشن جماعتوں کے بڑھتے ہوئے دباؤ کے درمیان مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ انہوں نے ہفتے کے روز اپنا استعفیٰ وزیر اعظم نریندر مودی کو پیش کر دیا۔ استعفیٰ کے اعلان کے فوراً بعد نئی دلی کے جنتر منتر پر جاری احتجاج دھرنے کو ختم کرانے کے لیے بڑی تعداد میں سیکورٹی فورس تعینات کی گئی اور مظاہرین کو وہاں سے ہٹانے کی کارروائی شروع کر دی۔ دھرمیندر پردھان نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری اپنے بیان میں کہا کہ انہوں نے پہلے ہی دن اس معاملے کی ذمہ داری قبول کی تھی اور کبھی اس سے منہ نہیں موڑا۔ ان کے مطابق ان کا عزم تھا کہ امتحانی مافیا کی وجہ سے کسی بھی باصلاحیت طالب علم کا مستقبل متاثر نہ ہو اور کسی طالب علم کے ساتھ ناانصافی نہ ہونے پائے۔ وزیر تعلیم نے طلبہ کے نام اپنے مکتوب میں لکھا کہ جنتر منتر اور ملک کے دیگر حصوں میں پیدا ہونے والی صورتحال سے کسی بھی ملک دشمن عنصر کو فائدہ اٹھانے کا موقع نہ ملے، قومی یکجہتی برقرار رہے، طلبہ کا مستقبل قانونی پیچیدگیوں کا شکار نہ ہو اور وہ اپنی تعلیم و مستقبل پر توجہ مرکوز رکھیں۔ انہوں نے انہی تمام عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے وزیر اعظم کو اپنا استعفیٰ پیش کیا۔ دھرمیندر پردھان کے استعفے کو حالیہ طلبہ تحریک کا ایک اہم موڑ قرار دیا جا رہا ہے، تاہم مرکزی حکومت کی جانب سے تاحال نئے وزیر تعلیم کے تقرریاں یا احتجاج سے متعلق آئندہ حکمت عملی کے بارے میں کوئی باضابطہ اعلان سامنے نہیں آیا ہے۔ دوسری جانب جنتر منتر پر جاری احتجاج اور سیکورٹی کارروائی کے باعث قومی دارالحکومت کی صورتحال پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔